السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کا سفلی تعویذ، محبوب تو کیا اس کی ماں بھی آپ کی دیوانی ہو جائے گی۔ یہ جو آپ تعویذ سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ محبت کا سفلی تعویذ ہے، اور اس کی تاثیر اتنی زیادہ تیز ہے کہ یہ آپ جس کے لیے بھی کرو گے وہ تو کیا اس کی والدہ بھی آپ کی دیوانی ہو جائے گی، مطلب کہ اس کے گھر والے بھی آپ کے چاہنے والے بن جائیں گے، مطلب کہ وہ بھی آپ سے محبت کریں گے، ان کو بھی آپ سے لگاؤ ہو جائے گا۔ یہ تعویذ، اس تعویذ کا استعمال بھی تھوڑا سا انوکھا ہے، مطلب کہ مختلف سا ہے، اور اس تعویذ کا استعمال بھی باقی تعویذوں سے مختلف ہوگا، اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی تھوڑا سا مختلف ہوگا، کیونکہ اس کی پاور اور اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ یہ تعویذ آپ جیسے ہی اپنے محبوب کے لیے کریں گے، صرف ایک دن یعنی کہ 24 گھنٹوں کے اندر آپ کا جو محبوب ہے وہ پوری طرح سے آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، اور اس کے گھر والے بھی آپ کے دیوانے بن جائیں گے۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے آئیے جانتے ہیں تعویذ کو بنانا کس طرح ہے اور اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہ تعویذ جو ہے یہ صرف جائز مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، اور جائز مقصد کے لیے ہی اس کی اجازت ہم سے آپ نے طلب کرنی ہے، اجازت لازمی لینی ہے۔ تعویذ بنانے سے پہلے، استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اجازت لازمی طلب کرنی ہے، لازمی حاصل کرنی ہے۔ تو یہ تعویذ جو ہے یہ صرف آپ جائز مقصد کے لیے بنائیں گے۔ اگر آپ کا محبوب ناراض ہو گیا، روٹھ گیا ہے، آپ اسے منانا چاہتے ہیں، یا بعض دفعہ میاں بیوی میں ایسی کچھ رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کچھ اختلافات کرنے لگتے ہیں، تو یہ تعویذ کوئی شوہر اپنی بیوی یا بیوی اپنے شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہے، اس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے بھی کر سکتی ہے۔ جائز مقصد یہ کہ آپ نے، اگر آپ اپنے محبوب کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کا صرف مقصد یہی ہونا چاہیے کہ میں نے فلاں بندے سے نکاح کرنا ہے، فلاں بندے سے شادی کرنی ہے، یہ جائز مقصد ہے۔ اگر آپ ناجائز مقصد کے لیے کسی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، تو اس مقصد کے لیے آپ کو اس تعویذ کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی، بلکہ آپ اپنے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہی ہوں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں تعویذ کو بنانا کس طرح ہے اور اس کا استعمال کس طرح کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس تعویذ کا جو ٹائم ہوگا وہ، اس کا ٹائم صرف ایک ہی ہے، وہ ہے تہجد کی نماز کے بعد۔ بہرحال تہجد کی نماز کے بعد کافی زیادہ بہن بھائی جو ہیں وہ نہیں اٹھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے، بعض دفعہ کچھ ہوتی ہے ایسی سچویشن یا ان کی آنکھ تب نہیں کھلتی۔ اگر جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اس تعویذ کو ذرا غور سے سنیں، جو نہیں بھی پڑھتے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ یہ نماز ادا کریں۔ تہجد کی نماز، اس کی فضیلتیں کافی زیادہ ہوتی ہیں، کافی زیادہ، بہرحال ابھی ٹائم نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس کی فضیلتیں بھی بیان کریں گے۔ تو یہ جو تعویذ ہے یہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی بنایا جاتا ہے۔ اگر بالفرض آپ کی آنکھ تہجد کی نماز کے وقت نہیں کھلتی تو آپ اس تعویذ کو 12:30 بجے کے دوران، 12:30 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا اس چیز کا، مطلب کہ 1 گھنٹہ ہوگا۔ تب جو ہے نا کافی حد تک لوگ جو ہوتے ہیں وہ سو چکے ہوتے ہیں، اور روحانیت اس وقت کافی تیز ہوتی ہے انسان کی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے ایک اکیلی اور تنہا جگہ کا انتخاب کرنا ہے۔ اگر آپ کا کوئی روم وغیرہ خالی ہے، اگر اس میں کوئی فوٹو ہو تو فوٹو آپ نے سب سے پہلے وہ ہٹا لینی ہے، فوٹو آپ نے ہٹا دینی ہے۔ اگر وہاں پر کوئی فوٹو لگی ہوئی ہے تو آپ نے جہاں پر بیٹھنا ہے، سب سے پہلے آپ نے کوئی لوہے والی چیز اپنے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے، لوہے والی چیز، اور سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی جو آپ نماز میں بھی پڑھتے ہوں گے، آپ کو یاد ہوگا، وہی درود پاک آپ نے 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ 11 مرتبہ آیت الکرسی یہ پڑھ کر آپ نے اس لوہے والی چیز کے اوپر دم کر کے، آپ جہاں پر بیٹھیں گے اس کے درمیان آپ نے اس کے ساتھ ایک لکیر کھینچ دینی ہے، یعنی کہ دائرہ بنا لینا ہے۔ یہ آپ کا بن جائے گا کڑا، اور آپ نے اسی کے اندر بیٹھ کر ہی اس تعویذ کو سر انجام دینا ہے، مطلب کہ یہ تعویذ آپ نے
شروع کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کا لگاتے ہیں کڑا، تب جو ہے نا کوئی بھی شیطانی طاقت یا کوئی بھی ایسی چیز آپ پر کوئی بھی اٹیک، آپ یعنی کہ آپ اس چیز سے محفوظ رہیں گے، آپ کا کوئی بھی نقصان وغیرہ نہیں ہوگا اس میں۔ تو آپ نے یہ سب کرنے کے بعد آپ نے ایک سفید سادہ کاغذ لینا ہے، بالکل نیا ہونا چاہیے، بالکل کوڑا ہونا چاہیے۔ اس کاغذ پر کوئی دھبا یا لکیر وغیرہ نہ ہو پہلے سے، اور وہ کاغذ بھی پہلے سے استعمال شدہ نہ ہو، وہ سفید بالکل ہونا چاہیے۔ اور آپ نے ایک بلیک کلر کا پن لینا ہے، پن یا مارکر آپ کے پاس جو بھی ہو، بہرحال وہ پہلے سے استعمال شدہ نہ ہو، وہ صرف تبھی اسی وقت ہی کرنی ہے استعمال۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے ایک بڑا باکس بنانا ہے۔ باکس بنا کر آپ نے اس کے اندر 4 خانے بنا لینے۔ 4 خانے بنانے کے بعد سب سے پہلے آپ لکھیں گے اوپر 9 5۔ یہ لکھنے کے بعد پھر آپ نیچے آ جائیں سب سے پہلے والے ڈبے میں، رائٹ سائڈ پہ آپ کو اوپر ڈبہ نظر آ رہا ہوگا سب سے پہلے، وہاں پر تو الف واو سین یہ لکھنا ہے۔ پھر آپ آ جائیں گے بالکل لیفٹ سائڈ پہ، آپ کو نیچے ایک ڈبہ نظر آ رہا ہوگا، بالکل چوتھا ڈبہ، اس میں آپ آ جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے اس کے اندر 6 3 1۔ یہ لکھنے کے بعد پھر رائٹ سائڈ پہ آپ نیچے آئیں گے، رائٹ سائڈ پہ نیچے یہاں پر آپ لکھیں گے 9 4 3۔ یہ لکھنے کے بعد پھر آپ لیفٹ سائڈ پہ چلے جائیں بالکل اوپر، یہاں پر آپ لکھیں گے میم تو را، یہ لکھیں گے آپ۔ یہ لکھنے کے بعد یہ آپ کا تعویذ مکمل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اسی تعویذ کے نیچے سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے مطلوب کا نام۔ مطلوب مطلوب وہ ہوتا ہے جس کے لیے آپ یہ تعویذ بنا رہے ہیں، اسے مطلوب کہا جاتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے اس کا نام۔ اگر وہ لڑکا ہے تو بن لگائیں، اگر وہ لڑکی ہے بنت لگا کے آگے اس کی والدہ کا نام۔ یہ لکھنے کے بعد پھر آپ لکھیں گے اپنا نام۔ اگر آپ لڑکے ہیں تو بن لگائیں، اگر آپ لڑکی ہیں بنت لگا کے آگے اپنی ماں کا نام۔ یہ لکھیں گے نام، ہندی انگریزی اردو یا آپ کی کوئی زبان ہو اس میں بھی لکھے جا سکتے ہیں، اس چیز کا کوئی بھی وہ نہیں ہے۔ بہرحال ٹائم وغیرہ جو تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اس تعویذ کا کوئی دن وغیرہ مقرر نہیں ہے، کوئی بھی یعنی کہ دن، آپ کسی بھی دن فری ہو کر آپ یہ تعویذ بنا لیں گے، اور اجازت آپ ہم سے طلب کریں گے، اجازت لازمی طلب کریں گے۔ اگر جائز مقصد ہو تو، ناجائز مقصد کے لیے اگر آپ یہ تعویذ بنائیں گے، میں آپ کو پھر بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اس چیز کے پھر نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ نقصان آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، جانی، مالی یا کوئی بھی اینی ایسا نقصان آپ کا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ باموکل عمل ہے، باموکل عمل۔ اور جب آپ اس چیز کا کڑا لگا کر بیٹھیں گے تب کوئی بھی چیز آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، ناجائز مقصد کے لیے ہماری طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے۔ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، جانی یا مالی جو بھی ہوا اس چیز کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اگر مقصد جائز ہے، بالکل جائز ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کا کچھ بھی کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان ہو تو میں یہاں پر حاضر ہوں، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے، عمل میں نے دیا ہے، پھر اس چیز کی ذمہ داری میری ہوگی۔ اگر آپ کا نقصان ہوا اس کی بھرپائی میں خود کروں گا اپنی طرف سے، یہ میری زبان ہے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگر اور کوئی ایسی بات جو آپ کو سمجھ نہ لگی ہو اس ویڈیو کی، یا کچھ اور آپ رہنمائی لینا چاہتے ہیں، دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ انشاءاللہ یہاں پر سید شبیر شاہ خود ہی ہوتے ہیں اور وہی آپ کی رہنمائی کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو ٹھیک ہے دوستو، چینل کو لازمی سبسکرائب